اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 مارچ 2025 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہی لے کر چلیں گے۔ 185 کے اوپر ہی لاسٹ کلاس کے اندر بات کو بیان کیا تھا۔ اس آیت کے ضمن میں جتنی باتیں آ سکتی تھیں، جتنی وضاحت ممکن ہو سکتی تھی، کوشش کی کہ ہر پہلو سے ہر بات کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ موضوع شہر رمضان کا تھا، صیام کا تھا، تو ضروری تھا کہ اس کے ہر پہلو پر بات کی جائے، چاہے وہ عربی گرامر کے حوالے سے ہو، لفظوں کے معنی کے حوالے سے ہو۔ بعض اوقات مجھ سے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ آپ یہ جو معنی بتاتے ہیں یہ کون سی لغت ہے، کہ عرب والے اس لغت کو نہیں جانتے ہیں، آپ معنی کو پتہ نہیں کہاں سے اخذ کر کے لے کے آ جاتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہونے چاہیے، جبکہ عرب والے بھی اسی طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی 30 اور 29 دن کے درمیان میں اپنے معاملات کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی صلات کی میننگ کو نماز ہی سمجھ کر اس کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ڈکشنری پتہ نہیں کون سی ڈکشنری ہے، تو ظاہر ہے ہماری کوئی اپنی ڈکشنری تو ہے نہیں، ہم نہ تو اہل زبان ہیں عرب والوں کے، ہم تو ایسے ہی جو متداول لغات ہیں انہی کا جائزہ لیتے ہیں، وہاں سے ہی معنی نکالتے ہیں، قرآن کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں، جو سیاق و سباق کے اعتبار سے قرآن کے مختلف مقامات کے حساب سے جو بالکل صحیح ترجمہ ہوتا ہے اس کو لا کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہم نے آیت نمبر 185 کی بات کی تھی، تو یہی والا معاملہ تھا کہ لغت کے اندر جائزہ لیا۔ لغات بڑی مشہور ہے، میں تو عام طور پر آپ لوگوں کے سامنے جب لغت کی بات کرتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں لغت کا نام بتائیے، تو میں تو بتا دیتا ہوں بھائی لغت المنجد کتنی مشہور ہے، متداول ہے المنجد کا، آپ جائزہ لے لیجئے، جو ترجمہ میں جس لفظ کا بتا رہا ہوں آپ جا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو یہ ترجمہ ملے گا۔ کوئی اپنی طرف سے ترجمہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے، خاص طور پر میرے لیے ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی بھی لفظ ترجمہ خود سے کر دوں؟ میں تو وہی سے ترجمہ کر سکتا ہوں جو مجھے عربی زبان کے جو ماہرین ہیں، جو لغت لکھنے والے ہیں، وہاں سے مجھے ترجمہ ملے گا۔ اس ترجمے کو سیاق و سباق کے اعتبار سے کس طرح سمجھنا ہے، اور میں نے ایک دفعہ یہ بات سامنے رکھی تھی کہ قرآن کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ قرآن متضاد لفظوں کو لا کر معنی کو واضح کر دیتا ہے، تو ہم وہ بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ایام معدودات کی بات کی تھی، تو معدود کا لفظ میں کہاں سے نکال کے لایا تھا، قرآن کی آیات سے نکال کے لایا تھا۔ ان آیات کے اندر معدود کے ترجمے جنہوں نے کیے ہیں، آپ ان کا ترجمہ جا کے چیک کر لیجئے۔ جو میں نے بتایا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا والی آیات کا امت معدودہ، سب نے وہاں پر ایک متعین وقت ہی قرار دیا ہے۔ تو نہ تو یہ کوئی ڈکشنری ہماری اپنی لکھی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اپنے طرف سے کوئی ترجمہ نکالنا، ترجمہ تو وہیں سے لیا جاتا ہے۔ آج کل اتنا آسان ہے ترجمہ اخذ کرنا، لفظ کو لکھیے پورا معنی آپ کے سامنے لا کر دے دے گا، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، کوئی اور فورم اختیار کر لیجئے، سب جگہ آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنا کس لفظ پہ غور و فکر کر کے اس کے معنی کو نکھار کر سامنے لانا چاہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو آیت نمبر 185 کے اندر ہم نے اسی طریقہ کار کو سامنے رکھ کر اس کے معنی کو بیان کیا۔ اسی سے میں لے کر چلتا ہوں شہر رمضان سے ہی، کہ شہر کا مطلب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کے زبان کے اندر بھی شہرت کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، شہر کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ رمضان آیا تھا
تو رمضان کی تو 2 مرتبہ میں نے معنی بیان کیے تھے. ایک مرتبہ جب میں نے قمری اور شمسی کیلنڈر پر ایک سیر حاصل بحث کی تھی، جب بھی میں نے رمضان اور رمضان کا معنی بیان کیا تھا. پھر جب میں نے آیت نمبر 184 کو بیان کیا تب میں نے دوبارہ رمضان کا معنی بیان کیا ہے. آپ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے کہ رمضان را میم اور داد المنجد میں جا کر چیک کر لیجئے. آسان کتاب ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، جا کر پڑھ لیجئے کہ وہ نیزے کو 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر اس کے بلیڈ کو تیز کرنا، اس کو عربی زبان میں را میم داد سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور کیوں تیز کیا جاتا ہے کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں نیزوں کو نکالنا یہ لازم ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے. یعنی ایسی سچویشن کو رمضان کہا جاتا ہے. گرم بازاری ہم کہہ دیتے ہیں عام طور پر، کیونکہ رمضان کا ایک معنی گرمی کی شدت، حرارت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گرم بازاری آپ جانتے ہیں ہمارے محاورے میں گرم بازاری کسے کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ شہر کا یہ جو مل کے فریز بنا ہے شہر رمضان، تو شہرت کسی چیز کا پھیلاؤ، رمضان کا پھیلاؤ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس کے بارے میں قرآن کو پیش کیا گیا ہے. اس میں تو کسی کے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن نے ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے الحم سے لے کر ناس تک بیان کیا ہے. جو غیر خدائی چیزیں ہیں، جو غیر اللہ سے منسوب کردہ چیزیں ہیں، غیر خدائی قوانین کو رد کیا ہے. پورے قرآن کے اندر یہ موجود ہے. انسانیت کو یکجا کرنے کا پیغام پورے قرآن کے اندر موجود ہے. اسی بارے میں قرآن کو پیش کیا گیا ہے. وہ جو ظالمانہ نظام تھا، فرسودہ نظام تھا، اس کے خلاف قرآن پورا کا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. یہی بات قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان وہ چیز ہے، وہ معاملہ ہے، یہ جو گرم بازاری کا پھیلاؤ ہے، یہ جو جنگ و جدل کا پھیلاؤ ہے، اس کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور میں نے تو شہر رمضان کے اتنے معنی بیان کر دیے تھے، آپ کوئی بھی معنی رکھ کر آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے میں ترجمہ تو نہیں کر رہا ابھی، میں تو صرف آپ کے سامنے اس ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کرتا جا رہا ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ پورا بیان کر دیا، ترجمہ کر کے دیں. تو ترجمہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ لفظوں کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ درس قرآن ہے. یہاں پر صرف ترجمہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ میں اپنے لفظوں کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ ترجمے والے الفاظ کو نکال کے ترجمہ لکھ لیجئے، ترجمہ کر لیجئے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس پر تو بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہاں الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے. آپ اس میں ال کو آپ سمجھ لیجئے کہ استغراقی سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورۃ العصر میں والعصر کے بعد ان الانسان آیا ہے، ایسے سمجھ لیجئے تمام انسان اس میں مخاطب ہے. اسی طرح یہاں پر بھی تمام قسم کے ناس مخاطب ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. جو اس ہدایت کو اپنانا چاہے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہی نظر آئے گا. وبینات من الھدی والفرقان. اس کے بعد کہا تھا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پس جس نے بھی تم میں سے الشہر یعنی وہی شہر جس کا ذکر شہر رمضان میں ہوا ہے، اس کا مشاہدہ کر لے تو پھر اسے چاہیے فلیصمہ، اس میں یا اس کیفیت سے خود کو روک کے رکھے. اور آگے کہا تھا ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو. اس سب معنی میں ایام معدودات کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہاں جا کے تفصیل ملاحظہ کر لیجئے گا. یہ جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، آنے والے مراحل سے تیاری ہے. فعدہ شمار کر لینا ہے، عدہ، سب معنی ہم نے سمجھ لیے تھے. اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پر نوٹ کرتے جائیے گا. آپ کو یاد ہوگا ایام معدودات والے بیان کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ جو فمن کان منکم مریضا او علی سفر کے الفاظ آئے ہیں، انہوں نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے. یعنی کہ صیام کی جو مخاطبین ہیں ان مخاطبین میں سے مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے. تو میں نے وہاں پر یہ کہا تھا
کہ یہاں مستثنیٰ کا کوئی بھی ورڈ موجود نہیں جیسے کہ ہم استعمال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا حرف استثناء ہے اور اللہ کا استثناء وہاں موجود ہے لا الہ کے بعد۔ ایسا کوئی حرف استثناء یہاں پر موجود نہیں ہے، تو میں استثناء کیسے دے سکتا ہوں؟ تو آپ وہاں میں نے کہا تھا کہ ملاحظہ کر لیجئے فمن کانا یہ شرطیہ ہے اور اس کا جواب شرط میں فاء جزائیہ لگا ہوا ہے فعدۃ من ایام اخر۔ اچھا وہاں سے آپ دیکھتے جائیے گا فمن کانا منکم مریضاً، وہاں شرط آیت کنڈیشنل سینٹنس تھا، اس کے بعد اسی آیت میں 184 کے اندر فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ بھی آیا تھا۔ یہاں بھی فا کے بعد من جو آیا تھا یہ من کنڈیشنل کا یعنی کہ شرطیہ تھا، اور اس کے بعد فا جو آیا تھا فا جزائیہ تھا یعنی کہ جو جواب شرط کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، جو ہم جانتے ہیں کنڈیشنل سینٹنس کے اف اور دین۔ تو عربی زبان کے اندر اف کے لیے من استعمال ہوا اور دین سے پہلے فا لگاتے ہیں، اس کو فا جزائیہ کہتے ہیں، فا ہوا خیر اللہ۔ تو وہاں پر بھی کبھی کسی نے رخصت کی بات نہیں کہ فمن تطوع میں بھی صیام کے اندر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو رخصت دی گئی ہے، کبھی آپ سے کوئی یہ بات نہیں کرے گا۔ صرف مریض و مسافر والی آیت کو خاص کر کے وہاں پر رخصت کا پہلو نکالا جاتا ہے، جبکہ طرز بالکل ایک ہی ہے جو فمن تطوع والا طرز ہے، تو پھر یہاں پر بھی رخصت دینی چاہیے تھی، جبکہ یہاں پر رخصت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اچھا اسی کو ساتھ لے کے چلیے آیت نمبر 185 جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر پھر سے فا کے بعد من شہید آیا ہے، اس کو بھی شرط ہی قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا جزا ہے اس پہ فا لگا ہوا ہے جو فا جزائیہ ہے، جو آپ کا دین سے پہلے لگتا ہے کنڈیشنل سینٹنس میں عربی زبان کے اندر۔ یہاں بھی کبھی کسی نے کسی کو رخصت نہیں دی ہے، نہ یہ گمان کیا ہے کہ اس میں وہ لوگ خاص ہیں۔ اس کے بعد ومن کانا مریضاً آ گیا تو پھر یہاں سے رخصت نکالنا شروع کر دی خالی اس حصے کے اندر۔ تو اس بات کو آپ نوٹ کرتے جائیے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک بار بار کنڈیشنل سینٹنس آ رہے ہیں، جہاں اپنی مرضی ہو رہی ہے وہاں پر ایکسیپشن کا جملہ استعمال کر رہے ہیں، جہاں مرضی نہیں ہو رہی وہاں سب کے سب کو شامل کر رہے ہیں، فمن تطوع میں سب کو شامل کیا ہے۔ یہ رول نہیں ہے، گرامر کے حساب سے یہ رول نہیں ہے۔ آپ گرامر کی کوئی سی کتاب کا مطالعہ کر لیجیے جو عربی سے متعلقہ ہو۔ تو پھر یہ بات آئی تھی ومن کانا مریضاً والی، تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے بارے میں یسر چاہتا ہے، تمہارے ساتھ یسر چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے بارے میں عسر والا معاملہ نہیں چاہتا۔ جس پر تو پہلے بھی جب میں نے بیان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ 30 دن کا کھانے پینے کا ہنگر فاسٹنگ یہ عسر ہے یا یسر ہے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، اپنی اپنی کیفیت کا جائزہ لیجئے، آپ کو کیا لگ رہا ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے میں نے ایک پورا بیان دیا ہوا ہے، ٹریڈیشنل فاسٹنگ اینڈ آور بیہیویئر۔ تو یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا۔ اور اس کو جب میں تھوڑا سا اور اس آیت سے ربط میں نے کیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جو پیغام آ گیا ہے، اس سے آپ کو وہ جو مراحل تھے تجربات کے، اس سے آپ کو گزرنا نہیں پڑے گا۔ آپ کو فارمولہ ایسا دے دیا جائے گا جس سے آپ ان تلخ تجربات سے دور ہو جائیں گے، قانون کو اپلائی کریں گے اور آپ کے نتائج مثبت آئیں گے۔ اس لیے قرآن کو پیش کیا گیا۔ اور آگے آیت کے آخری حصے میں کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ میں نے بتایا تھا کہ لی کسی چیز کا ریزن بتاتا ہے، لِتُكْمِلُوا، تاکہ تم کمال کی حد تک پہنچا دو عدت کو، اس مقررہ مدت کو کمال کی حد تک پہنچا دو، مکمل کر لو۔ یہ اس لیے اللہ نے آپ کے سامنے ان آیات کو، اپنے کلام کو بیان کیا ہے۔ یہ احکام بیان ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم عدت کو کمال کی حد تک پہنچا دو۔ عدت کا لفظ پھر وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عدہ ان دونوں کے معنی آپ کے قرآن کے اندر خود ہی موجود ہیں۔ تیاری بھی آتا ہے، مقررہ مدت بھی آتا ہے، شمار کرنا بھی آتا ہے، گننا بھی آتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہاں بھی لی لگا ہوا ہے تاکہ تم اللہ کو بڑا کر دو، علی ما ہداکم، اس ہدایت کے ذریعے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے ذریعے
اس ہدایت کی بنیاد پر، اعلیٰ کا مطلب تو پر ہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تم اللہ کو بڑا کر دو۔ اللہ کو بڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی بڑا، ہم کیسے اللہ کو بڑا کر سکتے ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کو بڑا کرنے سے مراد اللہ کے قانون کو معاشرے میں رائج کر دینا ہے۔ اس کے قانون کو رائج کرنے کا مقصد ہی اللہ کو بڑا کر دینا ہے، اللہ کی کبریائی کر دینا ہے۔ خود قرآن میں آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان کے اوپر، سب کے سب دین کے اوپر، جتنے طرز زندگی ہیں، جتنے نظام اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سب پر اللہ اس قانون کو غالب کر دے۔ تو اللہ کو بڑا کرنے سے یہی مراد ہے۔ کسی شخص کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کو ذاتی اعتبار سے بلند کرنے کی، بڑا کرنے کی بات کر لے۔ کوئی شخص ایک معمولی سی ہستی رکھنے والا اتنی بڑی ہستی کو کیسے بڑا کر کے دکھا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا مطلب یہاں پر اللہ کا قانون، اللہ کا نظام ہے، جس کو وہ اللہ سے منسوب کر رہا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کو بڑا کر دے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ شاید کہ تم اپنے کیے ہوئے اعمال کے مثبت نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکرہ شین کاف را سے ہم بات کر چکے ہیں۔ کسی چیز کو حاصل کر لینا، جو منشا تھی، جو مطلوب تھا، وہ حاصل ہو جائے اور وافر مقدار میں حاصل ہو جائے جب یہ شین کاف را کا لفظ آتا ہے۔ یہ اس وقت شین کاف را کا لفظ آتا ہے کہ جب آپ کی توانائیاں جو آپ نے کسی عمل کو انجام دینے کے لیے صرف کی تھیں وہ ضائع نہ ہونے پائیں، بلکہ اس کے نتائج آپ کو بھرپور طریقے سے ملتے رہیں جب یہ شین کاف را کا لفظ اس پر صادق آتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 186، 185 کے ساتھ اس کا رب بن گیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طریقے سے ہمیں ان آیات کو سمجھنا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نظام، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو فساد اور ظلم کا نظام ہے اس کی روک تھام کا درس دیا جا رہا ہے، اس میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مجھ سے بار بار میں الصیام کا ترجمہ اتنی مرتبہ کر چکا ہوں، اس کے باوجود میرے بیانات سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں آپ نے الصیام کا مطلب تو کیا نہیں ہے۔ الصیام میں کرنا کیا ہے؟ الصیام ہی تو بتا رہا ہوں میں کرنا کیا ہے۔ آپ کو اس جو خون ریزی ہے، جنگ و جدل ہے، اس استحصالی نظام کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کا حصہ نہیں بنانا۔ اپنے کردار کو آپ اپنے قابو میں رکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ سرکش گھوڑے کو لگام ڈال کر جب اس کی سرکشی کو قابو کیا جاتا ہے، اس کو الصیام کہتے ہیں۔ آپ اس کو لگام ڈال کے قابو رکھیے، یہ الصیام ہے۔ اس سے زیادہ معنی کیا واضح ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ ہاں آپ اس کے اندر روزے رکھنا شروع کر دیں جب بات سمجھ میں آئے گی؟ آخری بات تو یہی ہو سکتی ہے جب میں بار بار اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ الصیام کا معنی عربی زبان کے اندر رک جانا ہے، اس کا معنی کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے۔ آپ اس کو پہلے ذہن نشین رکھ لیجئے۔ آپ پہلے اپنے ذہن سے وہ تصور تو رفع کریں، تصور تو دور کریں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ میری بات سننے کے بعد اس کو میچ کر رہے ہیں کہ ہاں کہیں پہ کھانے پینے کا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی تو سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ یہ غلط طرز عمل ہے، اس کو سب سے پہلے صحیح کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے یہ کیجئے کہ اپنے پاس جو سابقہ معلومات ہے اس کو پہلے ختم کیجئے۔ جب آپ اس کو ختم کر لیں گے تو آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی جو آپ کے اندر فیڈ کی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ورنہ آپ ہمیشہ یہ کریں گے، اس سے میچ کرتے رہیں گے۔ اگر میچ ہو رہا ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ وائرس ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا آپ نے کہ نہیں یہی غلط ہے، میرے موجودہ ڈیٹا سے یہ میچ نہیں ہو رہا۔ اس چیز کو آپ پہلے ذہن میں رکھیں، آپ کو بات کلیئر ہوگی، سمجھ میں آئے گی کہ صیام کیا ہے۔ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو روک لینا کہ جس کے اندر معاشرے کے طبقات کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے،
ان کے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و جدل کے میدان کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس کو ان کو پار کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک لینا اور چمٹ جانا اللہ کے قانون کے ساتھ. یہ میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا صیام کے ترجمے کے اندر. آپ اس کو سمجھ جائیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 186 پر جاتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہاں پر واو آیا ہے، پہلے ترجمہ سن لیجئے. اور جب آپ سے میرے عباد سوال کریں، جب بھی سوال کریں، انی میرے بارے میں، فا تو انی قریب، بے شک میں قریب ہوں. بالکل سمپل ترجمہ آپ کر لیجئے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، جواب دیتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے، نی یعنی کہ مجھے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صیام کی آیت کے درمیان میں یہ آیت جو آئی ہے، آیت نمبر 186، روزوں کی آیات بیان کرتے ہیں نا ہمارے ہاں عام طور پر. اس کو آپ خود جائزہ لیجئے، اور روزوں کے ضمن میں اس آیت کا مجھے مقصد بتا دیجئے. صرف اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ یہ جو روزوں کے بارے میں تفصیل بیان کرنے والے تفصیل بیان کرتے ہیں، تو پہلے تو تفصیل لیتے ہیں آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک، پھر درمیان سے 186 کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر درمیان کے بعد آیت نمبر 187 کے اوپر جا کر وہاں سے بیان کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک کا یہ آپ کو صیام کرنا ہے، اور یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے. مزید ڈیٹیل آپ کو وہاں ملے گی. درمیان میں اس آیت کا کیا مقصد ہے، یہ آیت کیوں بیان کی جا رہی ہے، اس آیت کو روزہ بیان کرنے والے کبھی بھی چھیڑتے ہی نہیں ہیں، بیان ہی نہیں کرتے، اس کو ہمیشہ الگ سے بیان کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا اس آیت کا لنک اوپر کی آیت سے نہیں ہے؟ جبکہ یہ آیت شروع ہوئی ہے واو سے. واو تو اسٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر کسی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ عمومی قاعدہ واو کو یاد رکھیے گا. واو کی ویسے مختلف اقسام ہیں عربی زبان کے اندر. واو استئناف آتا ہے جس میں کسی کلام کو شروع کرنے کے لیے واو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی استدلال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، کیونکہ واو عطف کے لیے ہے، پچھلے جملے سے کنیکٹ کر رہا ہے یہاں پر. اور اگلا جملہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو آیت سألک عبادی والی، یہ آیت نمبر 185 اور 187 کے درمیان کا ہی حصہ ہے. یہ وہی کام ہے جو ان دونوں کے درمیان میں چل رہا ہے. یہ کوئی الگ سے آیت بیان نہیں ہوئی ہے. آپ خود مجھے بتائیے، دنیا کا کوئی بھی مصنف اپنی تصنیف کے اندر کبھی یہ کام کرے گا کہ اپنے دو جملوں کے اندر ایک جملہ اضافی بیان کر دے گا جس کا نہ اوپر سے لنک ہوگا نہ آگے والے سے لنک ہوگا؟ اگر آپ کوئی ایسی کتاب دیکھیں گے تو آپ اس مصنف کے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اچھا مصنف سمجھیں گے کہ وہ بے ربط کلام بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بیان کرتا ہے اور درمیان میں کوئی اور بیان کر دیتا ہے. تو آپ اللہ کے بارے میں یہ بات کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ اوپر کی 183 سے لے کر 187 تک موضوع سیم چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں یہاں پر صرف 183 سے موضوع شروع ہی نہیں ہوا تھا، یہ موضوع تو معاشرے کی اصلاح کا پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہاں سے ربط کرنا ہے، اس سے آگے سبق لے کے چلنا ہے، اور آگے تک چلتا جائے گا. بھی آپ دیکھیے گا 187 سے آگے کیسے لے کے جاتے ہیں ہم اس کو. تو اس آیت کا کبھی بھی کوئی ربط بنتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آیات روزوں کے حوالے سے ہیں. کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، میرے عباد، میرے غلام، میری ماتحتی میں اپنی زندگی گزارنے والے سوال کریں، تو ان سے کہنے کے لیے یہاں پر کہا فَإِنِّي قَرِيب، بتا دیا میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور میں بار بار بیان کرتا ہوں، بیان کرتا رہوں گا کہ عربی زبان کے اندر انا کسی چیز میں شک کو رفع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تحقیق کی بنیاد پر لا کر اس پیغام کو کھڑا کر دیتا ہے جب اس میں انا کی تاکید آ جاتی ہے. بے شک سے ترجمہ آپ کرتے ہیں، کبھی بے شک کے لفظ پہ غور کیا ہے؟
شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے جب کسی چیز کے اندر اس میں انا لگایا جاتا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے میرے قریب ہونے میں۔ تو پھر میری قربت کو حاصل کرنے کے لیے کسی مقام کی زیارت کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر آپ کسی مقام کی طرف جا کر یہ گمان کریں گے کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں یہاں پر آگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس آیت کے اوپر عملی طور سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سمجھ لیا ہے کہ فَإِنِّي قریب تو ہے، لیکن یہ عملی میدان میں ثابت نہیں ہے۔ فَإِنِّي قریب جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو قریب ہے، پھر آپ کو اس کی قربت کے لیے کسی مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں مقام پر جا کر اس سے قریب ہو جاؤں گا، یا فلاں اوقات کے اندر اس کے سامنے حاضری دے کر میں قریب ہو جاؤں گا۔ نہیں، وہ قریب ہے آپ سے، قریب ہے تو قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب، تاکید کے ساتھ، بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ من حبل الورید، آپ کے اندر جو رگوں میں چلنے والی سب سے بنیادی رگ ہے، جو آپ کی زندگی کا سہارا ہے، حبل الورید، اس زندگی کے سہارے سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہاں اب مجھے اللہ کی قرابت حاصل کرنے کے لیے فلاں مقرب شخصیت کا سہارا لینا پڑے گا؟ اگر کسی نے یہ گمان بھی کر لیا کہ مجھے فلاں شخص کی سہارے کی ضرورت ہے، وہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا، تو یقینی طور پر اس نے اس آیت کا انکار اپنے عمل سے، اپنے گمان سے، اپنے تصور سے کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، تو کسی کی کیا مجال ہے جو آپ کو اس سے قریب کرنے کے لیے کوئی عمل کر سکے؟ ہمارے یہاں سارا جھگڑا جو ہو رہا ہے وہ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں اللہ کا قرب، لیکن چاہتے ہمیشہ اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں کوئی شخصیت مل جائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ وہ خود کہہ رہا ہے، ببانگ دہل کہہ رہا ہے، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ پھر آپ کیسے اس کی قربت کے لیے کسی شخصیت کا سہارا لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں قریب کرتا ہے؟ فلاں بزرگ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے قربت والوں بندوں سے جڑ جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی اللہ اور کسی بھی انسان کے درمیان میں کوئی چیز حائل کر دی، آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس آیت کا عملی طور پر انکار کر کے دکھا دیا۔ اس نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس انی قریب کے اوپر ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے، ابھی بھی اس کے اندر وہ اطمینان والی کیفیت نہیں آئی ہے جس میں وہ اللہ کو اپنے قریب سمجھنا شروع کر دے۔ یہ لفظی طور پر میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، فَإِنِّي قریب کا مطلب بالکل واضح ہے، میں قریب ہوں۔ جو اتنا قریب ہو کہ آپ کی جو شہ رگ ہے، جو آپ کی زندگی کا سہارا ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو، تو آپ اس کے لیے پھر کسی ایسے ذات کا، کسی ایسی شخصیت کا سہارا لینے کا سوچ بھی کیسے کر سکتے ہیں، گمان بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ سے قریب کریں گے، یہ والا وقت ہوگا جس میں اللہ سے قریب ہوں گا۔ وہ تو کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کبھی محسوس تو کر کے دیکھو، کبھی اس بات پہ یقین تو کر کے دیکھو، معلوم ہوگا کہ ہاں کتنا قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب کہہ کر آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جس کی اوپر مذاہب کی عمارت پوری کی پوری تعمیر ہے، اور اس تعمیر کے اندر مختلف فلورز بناتے ہیں وہ مختلف شخصیات کے، کہ یہ اس معاملے میں ہمیں اتنا قریب کریں گے اور یہ اس معاملے کے اندر ہمیں اتنا قریب کریں گے۔ کبھی جا کر جائزہ لیجئے نا ان لوگوں کا کہ جو وید کو بھگوان کا کلام ماننے والے ہیں، لیجئے کبھی جائزہ ان کا۔
ان کے ہاں ایسے ہی قریب کرنے والے مختلف فلورز پر بیٹھے ہیں جو عمارت تعمیر کی ہے انہوں نے، سب سے ٹاپ پر بھگوان ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندگان ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بھگوان تک قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ وہ ہماری ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ جب ڈائریکٹ سن لیتا ہے تو درمیان میں کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے؟ وسیلے کا ورڈ آ گیا تو اب ذہنوں میں وہ سوال آنا شروع ہو گیا ہوگا، میرے سامعین کے، آپ لوگوں کے آنا شروع ہوا ہوگا کہ اب وسیلے کی بات تو آ گئی نا، یہی تو ہم سوچ رہے تھے کہ وسیلے والی بات پہ تو آ ہی نہیں رہے ہیں، قریب کی بات پہ ہی تو مزید توضیحات کیے جا رہے ہیں۔ وسیلے بھی تو قرآن کے اندر لکھا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ سوچنا بھی جرم ہے اس آیت کے مطابق۔ وہی آیت پیش کر کے پھر یہاں سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے شخصیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخصیات کا سہارا لے کر قربت حاصل کریں، وہاں تو واضح طور پر لکھا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ میرے سامنے موجود ہے، میں وسیلے تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے پکار رہا ہے، وسیلہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے کہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ وہ مجھے پکار رہا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، مستقیماً راستہ ہے جس میں استقامت و مضبوطی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو تھامنا ہے تمہیں۔ اور میں وسیلے کے لیے شخصیات نکال رہا ہوں۔ کیسے نکال لیا آپ نے شخصیات؟ یہ مفہوم نکالا کیسے؟ مجھے صرف یہ سمجھا دیا جائے۔ اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وسیلے کا مطلب شخصیات کی تلاش کرنا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وہاں تو واو خود تفسیر یہ بیان کر رہا ہے اس کے راستے میں کوششوں میں جت جاؤ، اور ایسے جت جاؤ کہ مجاہدہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں۔ اور راستہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قانون، اس کے لیے کوشش کرو۔ یہ وسیلہ قرآن نے قرار دیا۔ میں وسیلے کے لیے شخصیات کا انتخاب کر رہا ہوں۔ آپ تو شخصیات کا انتخاب اپنے اپنے مذہب کے حساب سے کریں گے نا۔ آپ نے اپنے حساب سے کر لیا ہے، دوسرے مذہب والے نے اپنے حساب سے کر لیا ہے، تیسرے مذہب والے نے اپنے حساب سے کر لیا ہے، تو ان کا جرم کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کے لیے جرم نہیں ہے؟ تو جرم تو ایک ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ جرم ہی کہلاتا ہے۔ یہ مذہب کے اندر عجیب فلسفہ ہے کہ آپ کے نزدیک کیا ہوا جرم کہلائے گا، وہی کام میں دوسرے لفظوں میں کروں گا تو وہ جرم نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل صالح کہلائے گا۔ یہ غلط فہمی کو اپنی درست کر لیجئے، ہم دین کی بات کر رہے ہیں۔ فَإِنِّي قریب وہ کہہ رہا ہے۔ اب میں یہاں کھڑے ہو کے قرب اور بدھ کے جو دوریاں ہیں ان کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ قریب وہ قریب نہیں ہے جس میں ہم کسی کے مقام کو سامنے رکھ کر، کسی کے مسکن کو سامنے رکھ کر اس کا قرب اور بعد، دوری اور پاس ہونا یہ ناپ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اتنے میل کے فاصلے پر ہے اور فلاں اتنے میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ والا قریب نہیں ہے، یہ وہ والا قریب نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے قریب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مقام ہو، ایسا مقام جہاں پر وہ مقید اور محدود ہو۔ جو غیر محدود ہے اس کے لیے آپ قرب اور بعد کے پیمانے نہیں اپنا سکتے ہیں، بلکہ فَإِنِّي قریب کا مطلب ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فَإِنِّي قریب یہ تو ایسا قرب ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قرب ہے جس میں قرب اور بعد کے پیمانے ناپنے کے معیار نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں اتنا قریب ہو، اتنا قریب۔ جب وہ کہہ رہا ہے قریب ہوں تو قریب ہے، فَإِنِّي قریب، وہ سب سے قریب ہے۔ اس میں کسی مذہب کی، کسی زبان کی، کسی وطن کے رہنے والے کی، کسی لائن کی، کسی باؤنڈری کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں سے وہ قریب ہے اور فلاں سے وہ قریب نہیں ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، سب سے قریب ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص اللہ سے دور ہے؟ کوئی ایک شخص مجھے بتائے، یہ دعویٰ کر کے بتائے، چاہے وہ اللہ کا انکاری ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی خدا کا انکاری ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی آپ سے میرے عباد، میرے قانون پر عمل کرنے والے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب۔ پہلے میں اس کو ایک طرح سے سمجھا دوں پھر سامنے رکھتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعوت کرنے والا، دعوت کا لفظ آیا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، یہ میں دعا کے ٹاپک پہ پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں جا رہا کہ ہمارے ہاں جو دعا کا ترجمہ کیا جاتا ہے مانگنا، یہ مانگنا غلط ہے، دعا کا مطلب پکارنا ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں پر دعوت الداعی یہ کامن پیپلز کی بات ہو رہی ہے، تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی پکارنے والا پکارے گا اللہ کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا۔ یہ وہ دعا والا کنسیپٹ ہرگز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میں فلاں کام نہ کروں بلکہ دعاؤں سے کسی چیز کو حاصل کر لوں، یہ وہ والا کنسیپٹ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہم کتنے ہی الفاظ قرآن کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ابھی تو معاملات چل رہے ہیں، رمضان کے نام سے مہینہ موسوم کیا ہوا ہے، پورے مہینے کے اندر لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ ربنا آ رہا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ربنا آئے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بولے میں دعا کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں کر رہے ہوتے۔ جبکہ جو دعا ہمارے ہاں الگ سے کی جاتی ہے، جب ربنا الگ سے دعا کے اندر آ گیا تو وہاں ہاتھ کھڑے ہی ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوئے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہاتھ بلند نہیں کیے جا رہے ہوتے۔ یہ نظریہ قرآن کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اپنے پکار کے اندر ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پہلے یہ کیا گیا کہ دعا کا ترجمہ کیا گیا مانگنا، مانگنے کے لیے ہمیشہ ہاتھوں کو پھیلایا جاتا ہے، اس لیے ہاتھوں کو پھیلا کر اس بات کو مزید رائج کرنے کی کوشش کی گئی کہ نفسیاتی طور پر تو اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ دعا کا مطلب مانگنا ہوتا ہے، اب ہاتھوں کو پھیلانا، فزیکلی بھی اس پہ عمل کریں گے تو اس پر پختگی آئے گی۔ اس لیے ہمارے لیے مشکل ترین ہو چکا ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ دعا کا مطلب ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہیں ہوتا بلکہ پکارنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے پکارنے کا ترجمہ کر کے کبھی یہ سمجھا ہے کہ اس کا مطلب وہ مانگنا ہے جو ہم مروجہ ہاتھوں کو اٹھا کر رہے ہیں؟ پکار تو کیسی بھی ہو سکتی ہے، یہاں پر بیٹھ کر میں فلاں کو ابھی پکاروں گا تو پکار ہوگی، اس کو دعا کہیں گے عربی زبان میں، اس کے لیے مجھے ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ ہاتھ بلند اوپر کی طرف کر کیوں رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کہ وہ قرب، یعنی اس کا جو قربت ہے وہ کسی مقام کے اوپر محدود ہے، اوپر کی طرف بیٹھا ہوا ہے جو آپ ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں۔ ذہن میں رائج کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کروایا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ بلکہ میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ آسمان کی طرف نظریں بلند کر کے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم جب وضو خانے سے وضو کر کے باہر نکلتے تھے مساجد کے اندر، وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس وضو کے بعد یہ فلاں دعا ہے، اس کو پڑھ کے اپنی انگلی کو بلند کر لیا آسمان کی طرف دیکھ کے، تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کی اور جنت کے درمیان صرف مرنے کا یعنی موت کا فاصلہ ہوگا، یہاں آپ کا انتقال ہوگا، آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس جنت کے لالچ کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ وہ دعائیں آسمان کی طرف منہ کر کے کی ہیں؟ آسمان کی طرف کیوں منہ کر کے کر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ آسمان پر مقید ہے، وہ مقید نہیں ہے، وہ کسی مقام پر محدود نہیں ہے۔ جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو غیر محدود ہو وہی خدا کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں اس کو کسی مقام کے اوپر محدود کر رہا ہوں، مقید کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اوپر سے میرے ہاتھ میں کچھ ڈال دیا جائے، وہی نظریہ ہے مانگنے والا، ہاتھوں کو پھیلانے والا، نفسیاتی طور پر ذہن میں ڈال دیا اور فزیکلی اس پہ عمل کروا کے اور مزید پختگی اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہیں ہے، یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم، نہ ہی قرآن کے مطابق عمل ہے۔ قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو وہ عمل آپ کا دین کہلائے گا، شریعت کہلائے گی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ دعویٰ ہے قرآن کا، ایسی کوئی آئی گئی بات نہیں ہے۔
یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہواؤں میں سنی آپ نے اور آگے نکل گئے. آپ سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے کانوں کو ذرا کھول لیجئے، چوکنے ہو کے بیٹھ جائیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے. آفس میں جب کام کرتے ہیں وہاں پر جب باس کوئی بات کہتا ہے تو کیسے کان کھڑے ہو جاتے ہیں توجہ سے بات سننے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بات میں نے توجہ سے نہیں سنی اور ہمارے باس ناراض ہو گئے تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جس کے انڈر میں ہم لوگ ہوتے ہیں، چاہے معاشی طور پر ہوں یا سیاسی طور پر ہوں، کیسے ہم اپنے سے اوپر والے کی باتوں کو چوکنا ہو کر سنتے ہیں، اپنی گرہ سے باندھ لیتے ہیں، اس کی بات کو اتنا وزنی سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے کچھ کہا ہے تو با مقصد کہا ہوگا. اپنے جیسے انسان کے بارے میں ہمیشہ یہ گمان کرتے ہیں جو کچھ کہا ہوگا با مقصد کہا ہوگا. ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ چودھری کے گھر کا بیٹا اگر دیوانہ بھی ہوگا تو اس کی بات لوگوں کے اندر نایاب سمجھی جائے گی کہ اس نے کہا ہے تو بہت ہی بہترین کہا ہوگا. یہ ہیں ہمارے ہاں طاقتور کے پیمانے، طاقت کا زور. تو کانوں کو ذرا کھول کے وہ توجہ سے اس آیت کو دوبارہ سن لیجئے. وہ اعلان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں آئے دن اس دعوے کے خلاف اپنے نظریات کو استوار کرتا رہتا ہوں. میں سمجھتا رہتا ہوں کہ میں دعا کو کر بھی رہا ہوں، مروجہ پکار، مروجہ دعا مانگنے کا طریقہ اس کو اختیار بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اور میں پھر بھی اس آیت کی گردان کیے جا رہا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یقین کرنے کا میں لوگوں کے سامنے پرچار بھی کر رہا ہوں کہ میں اس آیت کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہوں. تو آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ آپ اگر اس پہ یقین کرتے ہیں اور واقعی کرتے ہوں گے تو پھر آپ کا عمل اس کے خلاف کیسے ہو رہا ہے. آپ پکار بھی رہے ہیں لیکن آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ نے اس کو کیسے سمجھا کہ ہاں یہ حقیقی بات ہے، کہ یا تو آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اس پہ مطابق عمل ہی نہیں کیا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہہ بھی دے اور اس پر میں عمل کرنے کے بعد سمجھوں کہ میں نے صحیح عمل کیا ہے، نتیجہ حاصل بھی نہ ہو. یہ دین کے اندر ممکن نہیں کہ جو اپنا نتیجہ ثابت نہ کر سکے وہ دین نہیں ہے، وہ دین کے اندر بات نہیں ہے، اس کو غلط سمجھا گیا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب سے بات شروع ہوئی تھی. پکارنے والے کی پکار، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دے دیا نا جواب. جواب بھی تو اس کو ملے گا جو آمنوا وعملوا الصالحات کے اندر آئے. تو آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات کا جوڑ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے. آمنو کے بعد عملوا الصالحات کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ کے جو کرنے کیے ہوئے اعمال ہیں، آپ کے جو کرنے والے کام ہیں، وہ اللہ کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں اور نتیجہ دینا شروع کر دیں. آپ کے کیے ہوئے کام، آپ سے صادر ہونے والا ہر فعل اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اور جو اللہ کے قانون نے اس کے اندر نتیجہ مقرر کیا ہو وہ نتیجہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے. اس کو عربی زبان میں عامل الصالحات، قرآن کی اصطلاح کے مطابق صالح بخش اعمال سمجھ لیجئے، کیونکہ صالح بخش اعمال ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو اس قانون فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. جو اس قانون فطرت کے خلاف ہوتے ہیں وہ تعمیری نہیں ہوتے، ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان میں اصلاح کا پہلو نہیں ہو سکتا. کر کے دیکھ لیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جواب ان کو دیتا ہے جو آمنو اور عامل الصالحات کرتے ہیں، جو فقط پکار پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مجموعوں کو صرف اسی لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن تو دعا کا دن ہے،
اجتماع منعقد کر کے دعا کے دن کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب آج دعا کروانے کے لیے آئیں گے، جو مستجاب الدعویٰ سمجھے جاتے ہیں۔ مستجاب سے تو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ استعمال ہوا ہے، یستجیب الذین تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو آمنوا وعملوا الصالحات تک پہنچ جاتا ہے وہ مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے۔ میں مستجاب الدعویٰ آج تک ڈھونڈتا ہی پھر رہا ہوں، مجھے مستجاب الدعویٰ کو ملا ہی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ جس کو کہتے ہیں کہ مستجاب الدعویٰ ہے، اس سے کوئی دعا کروا کے دیکھ لیں اور حاصل کر کے دیکھ لیجئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، عملی میدان میں لائیے اور کر لیجئے مشق اس کے اوپر۔ وہ تو کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ استجابت والا معاملہ ہوتا ہے، استجابت ان کے ساتھ ہوتی ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، استجابت کرتا ہے ان لوگوں کی جو آمنو، جنہوں نے امن دیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور قانون خداوندی کے مطابق اپنے اعمال کو ہم آہنگ کر کے نتائج کو حاصل کر لیا۔ عمل الصالحات، عمل صالح کرنا پڑے گا، ایسے ہی کوئی معاملہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ دعاؤں، پکار، مانگنا، اس کے اوپر تکیہ کرنے کا قرآن نے کہیں درس نہیں دیا۔ دیکھ لیجئے پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے، ابھی جو میں آیت پیش کر رہا ہوں اسی کا جائزہ لے لیجئے، سورۃ الشورى کی آیت ہے۔ جو صرف تکیے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پکاروں پر، اس کی مثال تو قرآن نے ایک مقام پہ اتنے بہترین انداز سے دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو والذین یستجیبون من دونہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون بشیء، کہ وہ لوگ جو اللہ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کے قانون کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے الا، مگر یہ تو ایسا معاملہ ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، ایسا ذائچہ کھینچا ہے قرآن نے۔ یہ تو ایسے بندے کی بات ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ عمل صالح کیا ہی نہیں ہے اور صرف مانگنے پر گزارا کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ باسط کفیہ، اپنے کف کو آگے بڑھا کر، ایسی ہاتھ دعا کے لیے بلند کروائے جاتے ہیں نا ہم لوگوں سے، دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلا کے کھڑا ہو جائے کسی پانی کے پاس، کفیہ الی الماء، پانی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے، بڑھانے والا اپنے ہاتھ دونوں کف کو، کف اس کو کہتے ہیں جو ہمارے ہینڈس ہیں، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، اور صرف کھڑا ہو جائے تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغی، وہ پانی اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا، پانی کو منہ میں پہنچانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا، انجام دینا پڑے گا۔ صرف پانی کو پکارنے سے پانی آپ کے منہ میں نہیں آ سکتا، قرآن نے یہ واضح طور پر دلیل دے کر پیش کر دیا ہے۔ اور آگے بھی فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی خود چل کے ان کے منہ میں آ جائے گا، تو قرآن نے وہاں پر کافرین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نہیں ہے کافروں کی پکار الا فی ضلال، مگر بیکار، کوئی نتیجہ نہیں لا سکتی ہے۔ پکارتے رہیں گے آپ فقط عمل کیے بغیر تو نہیں آ سکتا نتیجہ۔ خود آپ قرآن سے، میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آیت پیش کرتا ہوں، آپ جائزہ لے لیجئے۔ موسیٰ اللہ کے رسول کس طریقے سے اللہ سے کہتے ہیں ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے ہمارے رب، واشدد علی قلوبہم، ان کے معاملات کو بگاڑ کے رکھ دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو خود سے جانچ نہ لیں۔ ایسے ہی دعا ہوتی ہے نا ہمارے ہاں ربنا لگا کر، آگے کے الفاظ سن لیجئے، قال قد اجیبت دعوتکما، اجیبہ یہاں پر بھی اجیبو آیا ہے، وہاں پر اجیبت آیا ہے۔ قد اجیبت فعل ماضی پیسو وائس،
جواب دے دیا گیا ہے تم دونوں کی پکار کا۔ اگر ہمیں ایسا سرٹیفکیٹ مل جائے تو ہم تو گھر پہ جا کے آرام سے سو جائیں گے، ہاں اب میرا کام ہو چکا ہے، میں نے دعا کی تھی، میری دعا کا پکار دے دیا گیا ہے، خود کو اللہ کے کلام کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، اب میں تکیہ کر کے لیٹ جاؤں آرام سے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہی کریں گے، ہمارا تو کردار یہی ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت، تمہاری پکار کا جواب دے دیا گیا ہے، قبول کر لی گئی ہے، لیکن کیا کہا کہ فاستقیما، ابھی تو پار کرنے کے لیے راستہ اور بھی باقی ہے۔ فاستقیما، ڈٹ جانا ہے، جس مشن پر تمہیں بھیجا ہے اس مشن پر اپنے قدموں کو جما کے رکھو، جس کام کو کرتے چلے جا رہے ہو اس کام تو کرتے چلے جاؤ۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، قانون بیان کر دیا ہے کہ جس کام کو انجام دے رہے ہو اس پر استقامت کا لفظ آتا ہی جب ہے جبکہ آپ کسی کام کو انجام دے رہے ہو اس پر آپ کو جمنے کی ترغیب دی جا رہی ہو، وہ کام پہلے سے چل رہا تھا۔ فاستقیما، دونوں جم جاؤ، اس کام پر استقامت اختیار کرو۔ یہ اجیبت دعوتکما قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو آخری دن جاؤں گا، دعا ہوگی نا آج تو دعا ہے اس مقام کے اوپر، آج کے دن تو ہی جانا ہے کیونکہ آج دعا کا معاملہ ہے۔ تراویح کی 27 کو ہی جاؤں گا تراویح کے مقام کے اوپر، کیونکہ آج دعا ہوگی، اور دعا میں جو شامل ہو گیا بس سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ دعا کو عبادات کا مغز کہہ دیا گیا۔ مغز تو میں نے حاصل کر لیا تو رہ کیا گیا پھر؟ قرآن کہہ رہا ہے فاستقیم، آپ کی دعا قبول کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پکار کا جواب دے دیا گیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ فاستقیم، آپ کو ڈٹے رہنا ہے اپنے مشن کے اوپر۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، آپ دونوں کو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے راستے پہ ہرگز نہیں جائیں گے کہ لا يعلمون، جن کو ابھی نتائج کے بارے میں آشنائی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ تو عام کی بات کر رہے تھے، میں نے تو خواص کی مثال دے دی ہے، اللہ کے کلام سے انبیاء کی مثال دی ہے، انبیاء کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ آپ کہاں مستجاب الدعویٰ کسی شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں تو قرآن سے آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لگ جائیے آمنوا وعملوا الصالحات پہ، پھر دیکھیں نتائج کیسے مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، استجابت کیسی ہوتی ہے۔ یہاں کسی کو ڈھونڈنے سے بہتر یہ ہے کہ عمل صالح اور آمن و ایمان والا، امن والا معاملہ اختیار کریں، پھر دیکھیں نتائج کیسے برآمد ہوتے ہیں۔ ملا لیجیے اپنے اعمال کو، ہم آہنگ کر لیجیے اللہ کے قانون کے ساتھ، قانون فطرت کے ساتھ، وہ نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے جس کے بارے میں آپ متلاشی نظر آ رہے ہیں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں۔ ولیؤمنوا بی، دیکھ لیجئے اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے کچھ دو، یہ ہے پیمانہ۔ جواب چاہیے تو پہلے مجھے قبول کرو، میں کو ثابت کرنے کے تو کو ثابت کرنا لازم ہے۔ آپ اپنا وجود اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، ورنہ آپ کا وجود بھی ناقابل تسلیم ہی شمار کیا جائے گا۔ کیا پیمانہ دیا ہے قرآن نے؟ جواب چاہتے ہو تو پہلے جواب دو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے لیے استجابت کرو، یہی استجابت کا لفظ آ گیا۔ اور وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی میں نے آیت بھی بیان کر دی، یہ استجابت ہے، یعنی کہ اللہ کے قانون کو اپنا لو، اپنے
اعمال کو اللہ کے قانون سے ہم آہنگ کر لو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں، وہ میری بات کو ایکسیپٹ کریں، وہ مجھے جواب دیں. انہیں یہ چاہیے. اگر ان کو میرا جواب چاہیے تو جب میرا جواب ان کو ملے گا، جب ان کو اس وقت ملے گا جب ان کی طرف سے کوئی عمل ہوگا. پہلے ایک قدم آگے بڑھاؤ، اللہ کی طرف سے نتیجہ آنا شروع ہو جائے گا. اور آگے لکھا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ. ابھی میں بالکل وہی ترجمہ بیان کر رہا ہوں جو موجود ہے. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ لوگ منزل کو حاصل کر لیں. لعلہم یرشدون، روشین دال، رشد، رشید سمجھدار کو کہتے ہیں ہم. رشد معاملہ فہمی کی صلاحیت، عمر کا وہ سٹیج، وہ دورانیہ، وہ مرحلہ کہ جس میں انسان کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، چیزوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اس کو رشد کہتے ہیں. مراشد وہ راستے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جائیں، وہ تمام مراحل آپ کو آتے ہوں، وہ تمام اس چیزوں کو، ان چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت آپ کو آتی ہو جس کے ذریعے آپ منزل تک پہنچ جائیں. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ لوگ یرشدون راہ راست پر آ جائیں، منزل کو پا لیں. اس کو لعلہم یرشدون قرآن نے قرار دیا ہے. تو اس کو تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 186 یہاں تک جو میں نے ابھی بیان کی ہے 186، یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا کا جو موضوع ہے اس کو بیان کیا ہے. آپ اس کو ایک مرتبہ اس طرح سمجھ لیں کہ ابھی میں اس کو دعا کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مروجہ نظریہ ہے اس کے حساب سے بیان کر رہا ہوں. ورنہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پر جو واو آیا ہے یہ واو عطف ہے، یعنی کہ یہ اس کا تعلق اوپر لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کے ساتھ لنک ہوتا ہے. تو اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. آج کچھ باتیں ابھی دعا کے بارے میں مزید رہتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت جو مقررہ ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے تو یہاں تک ہی اس کو رکھتے ہیں. اگلے سیشن کے اندر میں آیت نمبر 186 سے ہی شروع کروں گا اور پھر میں لنک کروں گا کہ سیام والی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے، تاکہ بات اور زیادہ نکھر کر سامنے آ جائے گی. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں.